الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتا۔ عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خوبیاں اس حدیث کی روشنی میں، تین خوبیاں جس آدمی میں ہوں گی وہ کامیاب ہے۔ قد افلح من اسلم، پہلی یہ کہ وہ اسلام لائے، مسلمان ہو، یہ خوبی۔ دوسری ورزق کفافا، رزق اس کو اتنا مل جائے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، دوسروں سے اس کو سوال نہ کرنا پڑے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتا، تیسری خوبی یہ ہے کہ جو اللہ نے اس کو دیا ہے اس پہ وہ راضی ہے، نہ شکرہ نہیں، دماغ میں حرص، طمع، لالچ کے انبار نہیں لگے ہوئے۔ اسلام ہے، ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اتنا رزق ہے، اور راضی ہے کہ میرے رب نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ قناعت۔ تو یہ کیفیت جس میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ اب یہ کیفیت، یہ قناعت والی، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے، ہمیں قانون دیا، طریقہ بتایا کہ کیسے یہ کیفیت ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھو، جو مال میں تم سے کم ہیں، جو صلاحیتوں میں تم سے کم ہیں، جو اسباب اور وسائل میں تم سے کم ہیں، وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، جو تم سے اوپر ہیں ان کو مت دیکھو۔ اگر ایسا کرو گے فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو جو نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں تم ان کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا موازنہ کرنے کے لیے کس کو دیکھنا ہے کہ رب کی بندہ جو ہے وہ فرما برداری کرے، اس کا شکر کرے اور اس کے کیے ہوئے فیصلوں پہ راضی رہے، وہ کیا ہے کہ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ تو بڑے معاملات ایسے ہیں کہ انسان دوسروں سے کئی معاملات میں بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول دیا ہے۔ آج تو ہم ناشکریاں کرتے ہیں نا۔ ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، تفسیر حدائق الروح والریحان میں غالباً لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم 7 افراد تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتے کھاتے تھے، درختوں کے پتے۔ آج غریب سے غریب آدمی بھی الحمدللہ اس کو کھانا ملتا ہے، بلکہ اب تو ہوٹلنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اتنی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ فرمایا کہ پتے کھاتے تھے اور پخانا ایسے کرتے تھے جیسے ایک بکری پخانا کرتی ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کی روٹی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ آپ کا اگرچہ یہ غربت جو تھی اختیاری تھی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حالات صحابہ کرام کے تھے۔ اور ایک اور روایت میں لکھا ہوا کہ 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے اصحاب صفہ میں سے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے 2 چادریں بھی نہیں تھی، ایک ہی لمبی چادر ہوتی تھی، اوپر بھی اور نیچے تہہ بند میں بھی۔ اور بعض دفعہ وہ چادر بعض کی چھوٹی ہوتی، اب پنڈلیاں بمشکل جو ہے نا ان کو وہ ڈھانپتی، بعض کے گھٹنوں تک ہوتی کہ وہ ہاتھوں سے پکڑتے کہ گھٹنوں کو بھی ڈھانپ لیں، سطر پورا ہو جائے۔ تو یہ حالات جو ہے نا صحابہ کرام کے تھے۔ آج ہم دیکھیں نا ہمارے حالات کیا ہیں، تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکریاں کرتے ہیں۔ بعض اگر ہمارے حالات دیگر کو پریشان کو نا، اس میں ہمارا اپنا بھی سبب ہے نا، ہم خود بھی سبب ہیں اس کا۔ بطور قوم بے ایمانی جو ہے یا اس طرح کی جو ہے معاملات ہمارے، وہ ہمیں نیچے لے کے جاتے ہیں مسلمانوں کو۔ تو بہرحال
قناعت، اسلام، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، اتنا رزق کہ انسان کی ضرورتیں پوری ہو، دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کے پاس یہ ہیں وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا وافر رزق دے کہ ساری زندگی دستے سوال نہ کرنا پڑے، اور پھر ایک قناعت اور اس پر راضی رہنے کی۔ راضی، بعض لوگ اتنی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن گلے شکوے ختم نہیں ہوتے، راضی نہیں ہوتے، تو یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کرنے کی اور اپنے فیصلوں پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔